خطاب کے لیے تابتے سخن دے رہا ہوں۔ خطیب دی شان مقرر علی شان جناب محترم حضرت مولانا عبدالستار اعظم صاحب انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیز معزز دوستو، بھائیو، علماء کرام اور ہم سب کی دل و جان میرے پیارے بھائی حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی، آپ سب کا بہت شکریہ، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے خیال میں نداء الاسلام کانفرنس میں تو میں الحمدللہ مسلسل تواتر سے آتا رہا ہوں۔ میرے مرشد و مخدوم آپ سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ تعالی کے نام سے سجنے والی اس کانفرنس سے میں پہلی مرتبہ اس میں حاضر ہوا ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ میں آپ کے اور حضرت علامہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، کچھ چند باتیں ہیں، واقعات ہیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الہ العالمین نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ الہ العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب چند نوجوانوں کا قصہ آپ کو سناتے۔ نوجوان زیادہ متحرک ہوتے ہیں اور میرے بھائی کے دست و بازو ہیں، اس لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے۔ اے میرے محبوب، ہم آپ کو بتاتے ہیں پوری قوم، پورا معاشرہ
بدعت کی عطا توپ جو اندھیرے ہیں اس میں ڈوبا ہوا تھا، چند نوجوان اٹھے اور فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ بھائی یہی وہ آپ کے پڑوس میں قصور تھا نا جہاں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے آخری خطاب کیا تھا، جس میں کہا تھا اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، پوری جماعت مجھے یاد ہے ہم بچے تھے، کوئی شخص پوچھتا کہ مسلک تمہارا مسلک کیا ہے، ہم شرماتے تھے کہ کہیں سے پتہ نہ چل جائے یہ اہل حدیث ہے، اور اس شخص نے اٹھے علامہ احسان الہی ظہیر کونوں سے قدروں سے نکال کر جماعت کو چوک و چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، کہا تھا لوگوں یہ اہل حدیث ہے، ان جیسا دنیا کے اندر کوئی طبقہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں نے اپنے اپنے امام بنائے ہیں، ہم کہتے ہیں اہل حدیث کا بچہ بچہ امام ہے، مقتدی نہیں ہے۔ جہاں دوسرے ہوں کیوں کتاب و سنت پہ عمل ماننے والے یہی ہیں، اور یہیں پہ بس نہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی قدر پوچھنی ہے، اللہ کے رب کعبہ کی قسم عربوں سے پوچھو۔ جاؤ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ حج کا موقع ہے، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خیمے میں، کویتی شیعوں کا ایک وفد آتا ہے، سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو، کویت سے عرب شیعہ شیخ ابن باز کے پاس آتے ہیں، انہوں نے علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھا نہیں ہے، آ کر کے کیا کہتے حج کے موقع پر شیخ آپ سے ایک عرض کرنی، اور ان کی بدقسمتی کہ علامہ صاحب شیخ کے ساتھ بیٹھے اور اس واقعہ کا گواہ جاؤ دمام کے اندر سعودی عرب کا ایک بہت بڑا شیخ عبداللہ سلفی موجود ہے، جس نے یہ سارا واقعہ قلم بند بھی کیا ہے، ریکارڈ بھی کیا ہے۔ عرب کے شیعہ آئے، کہا آپ کے ایک شاگرد نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سنتے رہے، بڑے حلیم تھے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، آرام سے سنتے رہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم کویت میں ہمارے خلاف یہ مواد آج تک کسی نے منظر عام پر نہیں لایا تھا۔ تو شیخ نے کیا کہا؟ ھذا احسان الہی ظہیر، کلمو، یہ ہے احسان الہی ظہیر، اس سے بات کر لو۔ اللہ اکبر۔ شیعہ نے کہا آپ کی جو نئی آنے والی کتاب ہے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا لالچ دیا، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں وہ کتاب شائع نہ کرے۔ آج ہمارا بچہ پیدا ہونے والا، بعد میں علامہ صاحب کو شہید ہوئے 35-37 سال ہو گئے، اس کے بعد پیدا ہونے والا اہل حدیثوں کے گھر بچہ، اس کا بھی دل چاہتا ہے علامہ کی شان پہ آن پہ میں مر بٹوں، کٹ مروں، کیوں؟ آؤ ہم بتاتے ہیں قائد ایسا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کی بات سنی تو کہا میری ایک شرط ہے، تم تو کروڑوں کے لالچ میں ہو، میری ایک شرط ہے۔ اب ان کے ذہن میں آیا پاکستان سے آیا ہے، روپے پیسے کا مطالبہ کرے گا۔ شیخ عبداللہ سلفی کہتے ہیں من شدت الفرح، خوشی سے وہ جھوم اٹھے، کہا ایک شرط، کہا بیان کرو، ہم کویتی شیعہ آپ کی شرط کو پورا کریں گے۔ کیا کہا؟ کہا کویت سے آنے والوں سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو تم نے مغلظات ان کے بارے میں بکا ہے، پورے بازاروں سے اپنی کتابیں اٹھا لو، میں آج کے بعد اپنی کتابیں لکھنا بند۔
یہ تھا احسان الہی ظہیر، یہ تھے علامہ احسان الہی ظہیر۔ مجھے آج بھی یاد ہے جامعہ ابی بکر میں ہم پڑھا کرتے چھوٹے چھوٹے، کچھ مشکلات تھی، آپ کو پتہ ہے مدارس میں اس وقت کیا ہوا تھی۔ علامہ صاحب گئے کراچی میں، شیخ عبد الجواد الجواد ہوا کرتے تھے، ہمارے مدیر تعلیم مصری تھے، مصر کے، ان کا جامعہ دراسات تھا، وہاں بیٹھے ہم نے جو علامہ صاحب نے کہا ہمارے ساتھ یہ ہے وہ، ایک ہی بات کی، بس چھوٹے چھوٹے بچے ہو، ابھی تو تمہارے آگے پھول نہیں کانٹے آئیں گے، ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ میں تو ان نوجوانوں کی امید میں ہوں جو ٹینکوں کے آگے بھی سینہ سپر ہو جائیں۔ شیخ جواد کہنے لگے احسان الہی سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ ان کو یہ مشکلات ہے، ان کے پاس آفس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم شیخ جواد بھی اللہ کے پاس چلے گئے، ابھی جامعہ تعمیر ہو رہا تھا، مجھے کہنے لگے یہ 2 کمروں کی چابیاں ہیں، جب آؤ، دن آؤ، رات آؤ، یہ تمہارا آفس ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا یہ آفس ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، وہ قائد کیا بات کرے اس کی، آپ نے صدام کی تقریریں صدام کے ساتھ دیکھا ہے، عرب نوجوان اتنا مرتے تھے، جاؤ شیخ سعد البریک سعودی عرب کا بہت بڑا خطیب ہے، اس کا ایک پورا خطبہ جمعہ احسان الہی ظہیر، پورا خطبہ، اور پھر ایک سعودی شیخ نے، اللہ اکبر، آج لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں کسی کے نام کی، کوئی کسی بات کی، کوئی کسی بات نہیں۔ ام القرآ کا شیخ ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے تو میرے علامہ احسان الہی ظہیر پر۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہ کیسی کانفرنس ہوتی ہے، لیکن ایک بات کروں گا، میرے بھائی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ابھی پچھلے دنوں ہم یوکے میں تھے، ہم میزبان تھے، ماشاءاللہ مہمان تھے، جہاں کہا ابتسام بھائی یہاں انگلش سمجھنے والے ہیں اردو والے نہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے شیر کے بیٹے شیر دل نے وہاں انگلش میں خطاب کیا ہے۔ علامہ تیرا نام ہے، علامہ ابتسام، علامہ ابتسام۔ اور پھر پتا چلتا ہے بھائیوں کا کہ احسان الہی ظہیر کے فرزند ہے۔ کس سے؟ جب بھی کسی پہ کوئی مشکل آتی ہے تو آواز ادھر سے اٹھتی ہے، شیر بن کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ملحد ہو، کسی قسم کا فتنہ پرور ہو، کسی قسم سے الحاد سے وہ رنگا ہوا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس مجلس میں اپنی حاضری کے لیے آپ کو سلام کر لیا ہے۔ الہ العالمین ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی اسی آیت پہ ختم کروں گا، کیوں؟ سب نوجوان نظر آ رہے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے، آج سوشل میڈیا بڑا گرم ہے، اور بھائیوں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اپنے مسلک کی ترویج کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے، حق باتیں کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو جو ہے استعمال کرو۔ لوگ جھوٹے پروپیگنڈا کو پھیلاتے ہیں، تم حق والے ہو، نوجوانوں خصوصی طور پر پیغام پہنچاؤ میرے بھائی کا اور جماعتی قائدین کا پیغام جو ہے سوشل میڈیا پہ عام کرو۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ سارے اہل حدیث اس کے ہیں حلیف، ابتسام کو